السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين الأفضلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عز وجل في الكتاب المجيد والفرقان الحميد، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. وقال اللہ تعالی فی عظمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس درس حدیث کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. حدیث پاک کا درس تو ہوتا رہے گا. آج اس نورانی محفل میں صحابی رسول خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں گا، کیونکہ یہ مہینہ وصال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمالی طور پر تذکرہ کروں، کیونکہ ہم عاشق رسول تو ہے ہی، عاشق صحابہ بھی ہے. صحابہ کا تذکرہ سننا بھی ایک عبادت ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں اس بات کا تذکرہ کروں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. آپ محفلوں میں، جلسوں میں بارہا اس کا تذکرہ سنتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے تھے، صحابہ کرام ویسے تھے، صحابہ کرام کے ایمان کا یہ حال تھا. تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنیں کہ صحابی ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کے چہرے انور کو دیکھا ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں. ایمان کی حالت میں دیکھنا شرط ہے، ورنہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. ابو لہب نے بھی تو حضور کے چہرے انور کو دیکھا تھا، پر ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا. ابو جہل نے بھی حضور کا دیدار کیا، پر ایمان کی حالت میں نہیں، کفر کی حالت میں دیکھا. تو صحابی ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو تو ان کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کی فضیلت میں احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام صحابہ اکرام انصاف پسند ہے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہے. میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہے. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
تم میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی اقتداء کر لو گے اہتدیتم، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ کوئی ایک صحابی کی زندگی کو نمونے عمل بنا لو، اہتدیتم، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب انہی تمام صحابہ اکرام علیہ رحمت و رضوان میں ایک صحابی رسول خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کی صحابیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو حضور کا خسر یعنی سسر بننے کا شرف حاصل ہے۔ صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ جیسے ہی حضور کا وصال ہوا، حضور پردہ فرما گئے، تو منافقین نے ایک چال چلی کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان یہ کہنے لگے کہ لو اب اسلام کی کہانی ختم ہو گئی۔ ساری رونقیں حضور کے دم سے تھی، اب حضور ہی نہیں رہے تو اسلام کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ اب کون نمازیں پڑھے گا، کون روزے رکھے گا، کون سحر کے وقت نماز فجر کے لیے آئے گا، کون زکوٰۃ دے گا۔ ساری اسلام کی رونقیں حضور کے دم سے تھی، اب حضور باقی نہیں رہے، اسلام مٹ جائے گا۔ چنانچہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا، اور منافقین طرح طرح کی باتیں مسلمانوں کے درمیان کہنے لگے۔ جب یہ ساری باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے ٹکرائی تو آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ چنانچہ آپ نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو لوگ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر سا خطاب کیا، کہا کہ لوگوں میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ کی عبادت کرتے تو رسول وصال فرما گئے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ حی ہے، لا یموت ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ تو جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اسلام کو پھیلانے میں لگا دی ہے، اپنی ساری حیات طیبہ اسلام کی تبلیغ میں قربان کر دی ہے، کیا ہم اسلام کو یوں ہی مٹنے دیں گے؟ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ تو سارے لوگ کہنے لگے نہیں، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگا تو چلو اٹھو، اسلام کا پرچہ لے کر ساری دنیا پر چھا جاؤ، اسلام کا پرچہ لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ کہ جو ہمارے نبی اپنی ساری حیات طیبہ اسلام کی تبلیغ کے لیے لٹا دی ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے قربان کر دی ہے، کیا حضور کے وصال کے بعد ہم یوں ہی بیٹھے رہے؟ تو اٹھو، اسلام کا پرچم لے کے اٹھو اور ملکوں میں اسلام کے پرچم کو بلند کر دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا ہے، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوششیں نہ کرتے تو ہم ہلاک و نیست و نابود ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص شرف حاصل تھا۔
چنانچہ حدیث پاک میں بہت ساری حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں موجود ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کی نورانی محفل میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، میں نے آج روزہ رکھا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مریض کے گھر جا کر مزاج پرسی کی ہو، مریض کی عیادت کی ہو، مریض کا حال جانا ہو؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھی ہو؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر انا، یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ تو غور فرمائیے اس حدیث پاک کے ترجمے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر نے کہا میں نے یا رسول اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھی ہو؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، تو ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ میں نے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اعمال جس کے اندر پائے جائیں وہ جنتی قرار دیا جائے گا۔ تو غور فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال صالحہ کا، روزہ بھی تھے، روزے کی حالت میں مریض کی عیادت بھی کی، مسلمان کے نماز جنازہ بھی پڑھی اور کسی مسکین کو پیٹ بھر کر بھی کھانا کھلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی شان میں فرمایا کہ روئے زمین کے سارے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، سارے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ ہے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آسمان میں جو ستارے جگمگا رہے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، آسمان پر جتنے ستارے جگمگا رہے ہیں ان ستاروں کے برابر حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، والد کا نام نہ آیا تو تھوڑی سی نروس ہو گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابو جان کی نیکیاں کہاں پر ہیں؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر جتنے ستارے جگمگا رہے ہیں ان ستاروں کے برابر حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، اور حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کے ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔
اللہ اکبر. تو غور فرمائیے صدیق اکبر کی کیا شان ہے. آسمان کے ستاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ہے، تو عمر فاروق کی ساری نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کے ایک نیکی کے برابر نہیں. چنانچہ ایک اور حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، شان میں، کہ جنت کے کئی دروازے ہیں. کسی دروازے کا نام باب الصلاح ہے، یعنی نماز پڑھنے کا دروازہ. نماز پڑھنے والے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے کہ فمن کان فی اہل الصلاۃ، جو زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والا ہوگا وہ باب الصلاح سے جنت میں داخل ہو جائے گا. کسی دروازے کا نام باب الریان ہے، کسی دروازے کا نام باب الصیام ہے، جو روزے رکھنے والا ہوگا وہ باب الصیام سے جنت میں داخل ہو جائے گا. کسی دروازے کا نام باب الجہاد ہے، جو جہاد کرنے والا ہوگا، جو جہاد میں اپنی جان کو لٹا دی ہوگی، وہ باب الجہاد سے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو نماز پڑھنے والے باب الصلاح سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، روزے رکھنے والے باب الصلاح سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کوئی باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کوئی باب الجہاد سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ کہ جنت کے جب اتنے سارے دروازے ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازے پکار اٹھیں گے کہ ہمارے پاس سے داخل ہو جاؤ، ہم سے داخل ہو جاؤ؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا نیک شخص بھی ہوگا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، وہ تم ہوں گے کہ جنت کے سارے دروازے پکار اٹھیں گے، اے ابو بکر. باب الصلاح کہے گا اے ابو بکر تم یہاں سے داخل ہو جاؤ. باب الریان کہے گا اے ابو بکر تم یہاں سے داخل ہو جاؤ. باب الصلاح باب الجہاد کہے گا اے ابو بکر تم یہاں سے داخل ہو جاؤ. جنت کے سارے دروازے کہیں گے کہ اے ابو بکر تم ہمارے یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا ہے. ایک اور حدیث پاک یوں بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں مبارک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے اور بائیں مبارک ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھا کر مسجد نبوی کے باہر تشریف لانے لگے. تو کوئی داخل ہوا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر ہیں قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی کیا شان ہے کہ صدیق اکبر کی کیا شان ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے دائیں مبارک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں مبارک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور کہا کہ ہم حشر کے میدان میں اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے کہ وہاں پر بھی میرے دائیں مبارک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں مبارک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی حسرت کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی حسرت یہ ہے، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری آنکھیں ہو اور حضور کا چہرہ ہو. نہ یہ آنکھیں تھکی، نہ یہ چہرہ ہٹے، نہ یہ آنکھیں تھکے، بس میں حضور کا چہرہ دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں. حضرت ابو بکر بیان فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہے کہ میری آنکھیں ہو اور حضور کا چہرہ ہو، بس دیدار کرتا جاؤں، بس دیدار کرتا جاؤں. اللہ اکبر. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان مبارک. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق کا یہ حال کہ غار ثور
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ ڈستا جا رہا ہے۔ آپ تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب تکلیف حد سے زیادہ ہونے لگی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ وہ ایک آنسو کا قطرہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخسار پر گرتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں آپ پر قربان، میرا باپ آپ کے راہوں میں نچھاور، یا رسول اللہ مجھے ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر کا عشق دیکھیے کہ رسول پاک سے ایسا عشق کہ آپ کی ایڑی کو سانپ ڈستا جا رہا ہے لیکن آپ نے ایڑی کو ہٹایا نہیں کہ اگر میں ایڑی کو ہٹا دوں تو سانپ نکل کر کہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچاتے۔ چنانچہ آپ تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا۔ محترم حاضرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ قبر انور میں، یہاں تک کہ جنگ بدر میں، سفر میں، حضر میں ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ زندگی جب تک حیات تھی، جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے تو حضور کے پہلو میں دفن ہوئے۔ تو آپ حیات طیبہ میں بھی حضور کے ساتھ تھے اور وصال فرمانے کے بعد بھی قبر انور کے قریب آرام فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے، اور آپ کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ سارے نبیوں کے بعد اگر کوئی بہترین بشر ہے، کوئی افضل البشر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی یہ شان ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج صحابہ کرام کی جو ترتیب ہے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، خلیفہ چہارم حضرت علی، یہ جو ترتیب ہے، لیکن آج لوگ ہیں کہ کچھ صحابہ کرام کے درجوں کو لوگ گھٹاتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی فمن صبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ فمن صبهم، اور جو کوئی میرے صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی اس پر لعنت برسے گی۔ اللہ اکبر! لیکن آج ہے کہ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ افضلیت حضرت ابو بکر صدیق یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کوئی گھٹائیں، لوگوں کے قول سے جو گھٹانے کے الفاظ نکلتے ہیں، لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے، لوگ ہزار کہیں، لوگ ہزار لکھتے رہیں، لیکن صبح و قیامت تک حضرت ابو بکر کا صدیق کا مرتبہ بلند و بالا رہے گا۔ کسی کے لکھنے سے اور کسی کے بولنے سے صدیق اکبر کی شان گھٹتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ الغرض صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان سے عشق کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کی اقتداء کرو، میرے صحابہ کرام کی زندگیوں کو نمونے عمل بنا لو، کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جماعت کا نام صحابہ کرام ہے۔ وہ صحابہ کرام
کہ کیا شان کہ جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، وہ صحابہ کرام کی کیا شان کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صبح و شام حضور کے چہرے انور کو دیکھا، وہ صحابہ کرام کی کیا شان کہ جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا ہے۔ آج بالخصوص اگر کوئی مشہور آدمی کسی کا استاد ہو، کسی کا دوست ہو، تو وہ اپنی دوستی پر فخر کرتا ہے، اپنے استاد پر فخر کرتا ہے کہ میرے استاد وہ ہے، میرا دوست وہ ہے، فخر کرتا ہے۔ تو غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کو کتنا فخر نہیں ہوگا کہ انہوں نے صبح و شام حضور کے چہرے انور کو دیکھا ہے۔ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں ادا کی ہے، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے جنگوں میں حضور کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، وہ صحابہ کرام کی کیا شان ہوگی۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام اس امت کی بہترین جماعت کا نام ہے، اور صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت رکھیے۔ صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور صحابہ کرام سے محبت نہ کریں تو یہ ایمان کامل ایمان نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو کسی ایک صحابی رسول کی زندگی کو اپنا لو، چاہے حضرت ابو بکر کی زندگی کو اپنا لو، چاہے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو اپنا لو، چاہے عثمان غنی کی زندگی کو اپنا لو، چاہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زندگی کو اپنا لو۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، مشعل راہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت پر بہت سارے احسانات ہیں کہ آپ نے اپنی خلافت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان حکمران رہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد آپ خلیفہ رہے، تو آپ نے اسلام کے خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آج ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہے، جو قرآن پہنچا ہے، جو احادیث نبوی پہنچی ہے، تو یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے صدقے کا طفل ہے۔ تو ہم عاشق رسول تو ہے ہی، صحابہ سے بھی عشق کرنے والے بنے، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، حضرت انس ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالخصوص 4 صحابہ کرام کے نام مسجدوں کے دیواروں پر سجائے جاتے ہیں۔ بالخصوص اہل سنت والجماعت کی مساجد میں 4 خلفائے راشدین کے نام دیواروں پر سجائے جاتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق، وہ حضرت عمر فاروق، وہ حضرت عثمان غنی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن جب خطبہ ثانی دیا جاتا ہے، دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے، تو خطیب خطبہ دینے والے اپنے دوسرے خطبے میں ان 4 خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے، مسلمانوں کو اس بات کا علم دیا جائے کہ یہ بالخصوص 4 صحابہ کرام جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اپنا سب کچھ، اپنی زندگیاں قربان کر دی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تو کرتے ہی ہیں، محبت تو کرتے ہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین سے بھی اپنا عشق کا رابطہ مضبوط کریں، اور کسی ایک صحابی رسول کی زندگی کو نمونے عمل بنا لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، مولا ان کی سیرت کو ہمارے لیے نمونے عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔
مولا ہم تمام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو نمونِ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں، ہم تمام کے دلوں میں صحابہ کرام سے عشق و محبت اور عقیدت پیدا فرما دے۔ مولا ہم تمام کے دلوں کو ایمان کی حلاوت سے منور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد